السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر میں بھی کچھ دیر پہلے شہباز اصفہانی کے اس پہ گیا تھا، چینل پہ ان سے گفتگو کر کے آیا ہوں. جی جی، تو اجتہاد اور تقلید اسی موضوع پہ ان کا وہ تھا کہ آئیں جو حسن العیاری کو سنتے ہیں. تو میں تو آپ کو ویسے میں نے بہت سنا تھا، آپ کی تقریریں بھی بہت سنی ہیں میں نے. صحیح. جو آپ نے جو وہ کی ہیں وہ سب میں نے سنی ہیں. اس کے بعد میں گیا تھا تو میں لاسٹ ٹائم پہ جو شہباز اصفہانی کا ایک سال تقریباً اس کو ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی تھی تو وہ بھی میں دیکھ کے گیا تھا. صحیح. تو میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ادلہ ڈالا کہ میں نے اپنا کوشچن ریز کیا، جس طرح کہ ریز کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے مطلب کہ اگر اس نے خود کہا تھا کہ یہ اس کی کوئی نس نہیں ہے نا، یہ تقلید کی کوئی نس نہیں ہے، تو یہ فطرت سے ثابت ہے. تو میں نے پھر بھی وہی اس کو کہا کہ اگر یہ فطرت سے ثابت ہے تو فطرت سے بھی نہیں ثابت. اس طرح کا ادلہ میں نے ڈالا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ مطلب یہ فطرت سے اس طرح ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ مثال، میں نے اس کو مثال دی کہ میں اگر بھائی کو وضو سکھاتا ہوں تو میں اس کو حدیث لازم نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ اس کو حدیث ہی بتاؤں. تو انہوں نے بھی یہی اس طرح کے ادلہ ڈالے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو منع نہیں کیا وہ حدیث سے، جو ان کا پہلا فتویٰ ہے، جس طرح اس میں کیا کہ یا تو آپ مجتہد بنیں یا کسی مجتہد کی تقلید کریں، یا وہ سب کے سارے مجتہد جو نہیں ان کے اوپر وہ کوئی احتیاط اس طرح کریں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے نا، جو آپ کو حدیث سے نہیں روک رہا، جو آپ کو پہلا آپشن دے رہے ہیں کہ آپ مجتہد بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حدیث سے روکا نہیں جا رہا. تو آپ کتنے لوگ مجتہد ہیں؟ تو غیر مجتہد، یہ دیکھیں 99.99% لوگ تو مجتہد تو نہیں ہیں. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں 99.99 بولتے جائیں 99 یہ مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اور تو وہ تو حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے نا. یعنی شیعوں کی 99.99% لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ ان کے لیے صرف کیا حجت ہے؟ صرف فتویٰ حجت ہے، ٹھیک ہے. پر وہ یہ کہنا کہ حدیث سے عمل نہیں کر، وہ کس کے حدیث لینے کی اجازت؟ وہ جو سیستانی کا مقلد ہے ہی نہیں، جو خود مجتہد ہے وہ سیستانی کا مقلد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم ان کے عام شیعہ کی بات کر رہے ہیں، شیعہ عوام کی بات کر رہے ہیں. جو مجتہد نہیں ہے بھائی، وہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے جی. ان کے سامنے کیا ہے؟ یا سب ایک مرجع کی تقلید کریں یا سب مراجع کی تقلید کریں، جس کو یہ اجتہاد کہتے ہیں. صحیح ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ مجتہد بنے، مطلب آپ حدیث پڑھنے کی آپ کے پاس. بھائی 99.99 لوگ آپشن نہیں ہے نا. آپ مجتہد بنیں گے تو ہم اس سیستانی کے فتوے کا ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو اس کا مقلد ہی نہیں ہے. ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہم عام لوگوں کے عام لوگ مجتہد بنے بغیر ہم ان کو حدیث سمجھا دیتے ہیں، حدیث ان کو سکھا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم شرح کرتے ہیں. کیوں ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ یہ ٹھیک ہے نا. یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کس کو بولتے ہیں؟ جی بولیں. جی فطرت عقل کو بولتے ہیں. وہ تو میں نہیں، فطرت عقل کو نہیں بولتے. فطرت یہ ہے بھائی، عقل نہیں ہے. فطرت اور چیز ہے. فطرت وہ چیز ہے جو ہر انسان کی خلقت میں ہے. دیکھیں، ہر انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. ہر انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا ماں جو اپنے بیٹے سے پیار نہیں. یہ فطری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہر انسان کو لمبی زندگی پسند ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا اس کو کہتا ہے نہیں مجھے لمبی زندگی پسند، میں ابھی مرنا چاہتا ہوں. وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر زیادہ ہو. سب لوگ فطری لحاظ سے مثلا شہرت کو پسند کرتے ہیں، علم کو پسند کرتے ہیں. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کہ وہ علم کا مخالف ہے، جہل کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جاہل بھی جو ہے وہ علم کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کاش میں بھی عالم ہوتا. جاہل کو آپ جاہل کہتے ہیں اس کو برا لگتا ہے، جاہل کو عالم کہتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے. سب کو علم کی پسند ہے. یہ چیزیں جو سب لوگوں میں، چاہے وہ پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، چائنیز ہے، امریکن ہے، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے سب کی خلقت میں ڈال دی. یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فطرت ہے. اور بھائی اگر تقلید فطرت میں ہے، جو لوگ تقلید نہیں کر، یہ واقعی اسی طرح کہ دنیا کے لوگ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کرتے ہیں. یہ لوگ جو ابھی کرسچن ہیں یہ تقلید نہیں کرتے، جو اہل حدیث سے تقلید نہیں کرتے، جو شیعہ جو تقلید نہیں کرتے. تو یہ کیسے فطری چیز ہے کہ صرف آپ لوگوں میں دوسروں میں نہیں ہے؟ صرف حنفیوں میں، شوافیہ میں اور آپ لوگوں میں، دوسروں میں کسی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا.
یہ فطری نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہتے ہیں فطرت. انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کریں، یہ فطری ہے. یہ فطرت جو ہے نا، تقلید کیا ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کریں. سیستانی کہتا ہے تو وہ صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ میں ایک اور چیز انہوں نے مجھے، آپ نے اس کو سنایا، یہ آپ نے یہ سنایا تھا اس کو، یہ جواب جو میں دے رہا ہوں؟ جی میں نے اس کو یہ بتایا ہے کہ مطلب اگر فطرت سے وہ اس نے مان لیا تھا کہ مطلب وہ جو وہ ڈاکٹر، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فطرت سے مراد عقل ہے نا. فطرت عقل نہیں ہے، شاید اس کو بھی پتہ نہیں کہ فطرت اور عقل دو مختلف چیزیں ہیں. جی فطرت عقل نہیں ہے. میں نے وہ اس کو سمجھایا. انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یہ ایک عقلی چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. اللہ نے اپنے انسان کے دل میں یہ جاذبہ رکھا ہے کہ انسان اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، انسان لمبی عمر چاہتا ہے. یہ فطری ہے، یہ عقلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فطری وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان جہاں بھی ہے، وہ جنگلی انسان ہو، شہری انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہے، سب میں پایا جاتا ہے. کیونکہ وہ فطرت کے ساتھ، خلقت کے ساتھ. فطرت یعنی خلقت کے ساتھ، جہاں بھی انسان کی خلقت ہے وہ چیز موجود ہے، وہ چیزیں فطری ہیں. تو دیکھیں وہ چیز جو فطری ہے کہ آپ کسی سے کوئی مسئلہ آپ کو سناتا ہے تو آپ پوچھیں کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلا وجہ کسی کا قول آپ پہ حجت ہو، یہ فطری نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص آپ کو بتائے کہ بھئی تم یہ کرو، تم بلا وجہ اس کی بات کو مانتے ہو؟ کبھی نہیں مانتے. یہ فطرت کے خلاف ہے. ہاں اگر اس کی بات صحیح لگتی ہے تو مانتے ہیں، یہ فطرت ہے. اس کے بعد دلیل ہے، ہاں اس کو مانو تو یہ فطری ہے. سر اس نے مجھے ایک ریفرنس دکھایا تھا، اس کو چھوڑ بھائی، اس کی باتوں کو چھوڑ دیں. عام بھائی صاحب، یہ جو نکمے لوگ ہیں بھائی. نہیں سر، آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس بات پہ تھوڑا آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ جو علامہ مجلسی نے، کسی بندے نے اس سے سوال کیا تھا تو اس نے جو اس کو جواب دیا تھا وہ بغیر مطلب حدیث کوٹ کیے بغیر اس نے جواب دیا تھا نا. تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس نے یہ بدعت کی یا فسق والا کام کیا؟ تو اس بارے میں تو بغیر حدیث کے جواب دینا ہم کبھی نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کہتے، اگر آپ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے بھی مجھے سے جو باتیں کی میں نے حدیث تو کوٹ نہیں کی نا، یہ بدعت ہے. یہ کون کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کو نہیں بتاتا تو اس کی بات حجت نہیں ہے. اگر علامہ مجلسی کہہ دے کہ میری بات بغیر حدیث کے، بغیر دلیل کے میری بات حجت ہے، تو یہ بدعت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لیکن وہ تو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجتہدین کبھی نہیں کہتے کہ ہم آپ کو اپنا وہ بتا رہے ہیں، ہم مطلب یہ قرآن یا حدیث سے اسی سے بتا رہے ہیں. اس کو کیا معلوم کہ مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ اس نے کبھی مجتہدین کے درس میں گیا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ مجتہدین کی کتابیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. مجتہدین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فتویٰ ہمارے مقلدوں کے لیے حجت ہے. تقلید اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، کہ ہمارا فتویٰ مقلدین کے لیے حجت ہے. سمجھ میں آئی نا آپ کو بات؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ابھی وہ دوبارہ بھی کبھی پروگرام کریں گے تو میں دوبارہ بھی ان سے بات کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک شخص سے جو جہل میں نمونہ ہے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے بھائی. ہم آپ ترغیب نہیں دیتے بھائی. ٹھیک ہے نا. نہیں، میں اس لحاظ سے بات، ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے. آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کر لیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے، تھینک یو سر.